بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے سیدہ بی بی فاطمہ حیض سے پاک تھی۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے جو نفاس سے پاک تھی، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض چونکہ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقا دو جہاں کی لخت جگر حضرت مولا علی کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلت قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہیں، اور ان کی شان میں بہت سی مستند اور صحیح احادیث موجود ہیں جن میں کوئی بھی جسہور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم سب ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ کی مکمل فضیلت بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کے شمار کر سکیں گے۔ پیارو دوستو، آج ہم اس امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے کہ جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار حدیثیں مبارکہ ہیں، لیکن جگر گوس رسول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ایسی پاک باز عورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیض نفاس کو بھی دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون کے کجاموں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی آئے تو آپ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی آئے تو آپ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی: اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے علیحدگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ آپ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا حضرت محمد اور اپنی ماں حضرت خدیجہ کی آگوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اخلاق و عادت اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا تھا۔ آپ کے الفاظ بہت ہی نرم ہوتے تھے، ہر سننے والے پر گہرے تاثرات چھوڑتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو آپ فرمانے لگ جاتے: فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے: امت السعادت، مخدوم کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، فاطمہ تجاہرہ اور بطول زایا، راضیہ، مرجیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، سیدنا نساء، خیر النساء اور خاتون جنت۔ حدیث پاک میں ہے کہ بی بی فاطمہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر لیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی اور خدا کو راضی کیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی آتی ہے اور نہ ہی کوئی میل کچیل۔
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تبرا میں لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی، اس لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علی متقی ہندی خاتون جنت کی شان عظمت میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح ہے جو نفاس سے پاک ہے، اور حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے بتول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم بتول تھی اور دوسری فاطمہ بتول ہے۔ بتول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد سے وعدہ کیا ہے کہ میں بی بی فاطمہ کو تمام غلاظتوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا آقائے دو جہان حضرت محمد سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھی۔ آپ جب چلتی تو دیکھنے والوں کو حضرت محمد کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے جو نفاس سے پاک تھی تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیعیاتی موجر ہے جس میں ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے کہ جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اس لیے جب بات تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری اور لاڈنے نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھیں، اور بغیر حیض و نفاس کے حسین کریمین کو پیدا فرمایا۔ آئیے دوستو، دعا کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔